بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اعتکاف کے مسائل۔ معزز سامعین، اعتکاف کے مسائل جاننا اس لیے ضروری ہیں کہ سنت اعتکاف کے مکمل طور پر فیوز و برکات حاصل کیے جا سکیں۔ اگر ہم مسائل کو جانتے ہوں گے تو اعتکاف کو ان طریقوں پر کر سکیں گے اور ان پیمانوں پر پورا اتر سکیں گے جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو آئیے آج ہم چند مسائل کو سیکھتے ہیں جو اعتکاف کے متعلق ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا مسنون اعتکاف یعنی سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر اعتکاف کیا جائے سنت اعتکاف یا واجب اعتکاف اور اس کے اندر روزہ نہ رکھا جائے تو یہ درست نہیں، لہذا سنت اور واجب اعتکاف کے دوران روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سنت، واجب اور نفلی اعتکاف کی قضا لازم آئے گی اگر اعتکاف کو توڑ دیا جاتا ہے تو اس کا جواب یوں ہے کہ نفلی اعتکاف اگر توڑ دیا جائے تو اس کی قضا لازم نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اگر سنت اعتکاف توڑا جائے یعنی کہ آخری عشرے کا اعتکاف اگر توڑ دیا جائے تو جس دن توڑا گیا اس سے اگلے دن باقی وہ پورے کرے گا بعد میں۔ اور واجب اعتکاف اگر تو اس نے منت مانگی ہے کہ میں مسلسل 30 دن کا، 20 دن کا، 10 دن کا، 2 ماہ کا یا جتنی بھی دیر کا اعتکاف کروں گا، تو جب بھی توڑ دے گا تو مسلسل اتنے دن اعتکاف دوبارہ کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر وہ ایسے منت نہیں مانتا بلکہ اگر وہ نظر یا منت اس طریقے پر مانے کہ میں 2، 4، 5 یا کم از کم 1 دن کا اعتکاف کروں گا تو پھر اس پر تو جس دن اعتکاف توڑے گا اس سے اگلے دن کے اعتکاف پورے کرے گا۔ اور اگر وہ مسلسل اعتکاف کی بات کرتا ہے یا مسلسل اعتکاف کرنے کی نظر مانتا ہے تو جب بھی توڑ دے گا تو اس کے بعد مسلسل اتنے دنوں کا اعتکاف واپس کرے گا۔ جیسے کہ اگر تو کہتا ہے کہ میں 20 دن کا اعتکاف مسلسل کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اب جب اس کا کام ہو گیا اس نے 19 دن کا اعتکاف کر لیا اور 20ویں دن اعتکاف توڑ بیٹھا تو اب وہ لگاتار 20 دن کا اعتکاف پھر کرے گا، کیونکہ اس نے منت مانگتے وقت یہ بات کہی تھی کہ میں مسلسل 20 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کن امور میں اعتکاف توڑ دینا جائز ہے؟ سب سے پہلی حالت تو بیماری کی حالت ہے، یعنی کہ انسان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو جائے اعتکاف کے دوران کہ اس کا علاج اعتکاف گاہ میں ممکن نہ ہو تو وہ اعتکاف توڑ کر باہر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے جس میں اعتکاف توڑ دینا جائز ہے وہ یہ کہ انسان کے گھر میں بیوی، بچے، والدین یا عزیز رشتہ دار کے ہاں کوئی ایسا معاملہ یا حادثہ پیش آ جائے تو اس صورت میں تیمار داری کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو اس کا اعتکاف توڑ دینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا امر ہے وہ ہے جنازے میں شرکت، یعنی کہ والدین، بہن بھائی یا بیوی بچوں میں سے اگر کسی کا وصال ہو جائے تو وہ شخص اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ کہ انسان کو زبردستی مسجد سے نکال دیا جائے یا حکومتی ادارے اس کو گرفتار کر لیں تو اس پیرائے میں اعتکاف توڑ دینا جائز ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ کہ کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ ان میں سب سے پہلا یہ کہ انسان بلا عذر مسجد سے باہر چلا جائے، دوسرا یہ کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کر بیٹھے، اس کے علاوہ کسی عذر کے باعث اعتکاف گاہ سے باہر نکل کر زیادہ دیر ٹھہرے رہنا، یہ تمام کے تمام امور اعتکاف کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ مکروہات اعتکاف کیا ہیں، یعنی کہ ایسے امور جو اعتکاف کی حالت میں کرنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ بلا عذر خاموشی سے بیٹھے رہنا، تلاوت، ذکر اور اس طرح کی تبلیغ، واعظ سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ فضول گوئی سے بچتا ہے تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ مال و دولت لا کر بغرض تجارت اعتکاف گاہ میں یا مسجد میں بیچنا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی شخص اعتکاف گاہ میں یا مسجد میں لڑائی کرتا ہے یا بیہودہ باتیں کرتا ہے تو اس سے اس کا اعتکاف مکروہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔